بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو، بہت سارے ایسے ہماری زندگی میں روزمرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور ہم گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، اور بے شمار ایسے ہم روزمرہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے ثواب اور اجر کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور یہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہمارے لیے کتنا اجر و ثواب کا باعث بنے۔ شرح الصدور میں صفحہ 182 پہ ایک حدیث بیان کی گئی ہے جو عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت ہے۔ تو اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے چھوٹی چھوٹی سی ایسے کام کرتے ہیں روزمرہ جو ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ تو بڑی تقویت دیتی ہے یہ حدیث سن کے اور پڑھ کے، تو آئیے ہم آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو نے اسے بچا لیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باوضو رہتے ہیں۔ جہاں باوضو رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں، وہاں ایک یہ بھی سامنے آیا کہ عذاب قبر سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ نے اسے بچا لیا۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ذکر قلبی کرتے ہیں، ذکر جہر کرتے ہیں، ذکر خفی ہر وقت کرتے رہتے ہیں، یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ اکبر بھی جو بیان سے نکلتا ہے، منہ سے نکلتا ہے، وہ بھی ذکر اللہ میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن نماز نے اسے بچا لیا۔ نماز تو بے شک بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پانی کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا۔ ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اسے سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء حلقہ بنائے بیٹھے تھے وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل پاکی آیا اور اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران اور پریشان ہے، تو اس کے حج و عمرہ آ گئے اور اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا، ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے، تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پہ سایہ فگن ہو گیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتے جو مخصوص ان کا نام ہے زبانیہ فرشتوں کے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس شخص کا لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا کام آ گیا۔ اسے عذاب کے فرشتوں سے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور اللہ عز و جل نے ملا دیا۔ ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے کھڑا تھا مگر اس کا اللہ سے ڈرنا کام آ گیا اور وہ بچا لیا گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کا خوف خدا میں بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن یعنی اچھا گمان کہ اللہ رحمت کرے گا، اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط پر سے گزر گیا۔ ایک شخص پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا یاد آ گیا اور اس نیکی نے اسے کھڑا کر کے پل صراط پر پار کروا دیا۔ سبحان اللہ، درود کی فضیلت کتنی ہے۔ چلیں درود پڑھ لیتے ہیں ہم سب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھا کہ ایک شخص جنت کے دروازے پر کھڑا ہے اور جنت کے دروازہ بند ہے، وہ کھل نہیں رہے، تو اس شخص کا لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے اور جنت میں داخل ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا، یہ کون ہیں؟
تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکا دیا تھا۔ میں نے جبرائیل سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ بہتان لگانے والے ہیں۔ تو دوستوں دیکھا کہ بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جس کا اجر و ثواب بے انتہا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ کسی پہ بلا وجہ بہتان لگانا، چغل خوری کرنا اور دیگر ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کے ہم روزمرہ کرتے ہیں جس کے بہت بڑے بڑے عذاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عذاب سے بچائے۔